شان یعقوبی میں ایک واقعہ ہے ان کا کہ ایک مرتبہ بریلی وہاں سے اونلے سے یعقوب علی شاہ صاحب اپنے پیر مرشد سے ملنے گئے محسوری شریف. پتہ چلا کہ خواجہ حسن صاحب چلے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پردہ پڑا ہوا ہے اور کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے. آپ بیچارے بیٹھ گئے آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے. جب کافی دیر بیٹھے تو آواز کانوں میں آواز آتی ہے کہ یعقوب میاں اندر آ جاؤ. خواجہ حسن صاحب کی آواز آتی یعقوب میاں اندر آ جاؤ. آپ نے دائیں بائیں دیکھا کوئی تھا نہیں. آپ نے زخم مار کے اندر چلے گئے تو قدموں پہ گر سینے سے لگا دیا. بہت خوش ہوئے. آخر میں بڑی دیر تک باتیں کرتے رہے. رات ہو گئی. جب رات ہو گئی تو خواجہ حسن صاحب کہنے لگے یعقوب میاں اب تم کیسے جاؤ گے واپس؟ رات بہت ہو گئی کیسے جاؤ گے؟ کہنے لگے جدھر سے آیا ہوں سرکار ادھر. نہیں ادھر سے تم نہیں جانا لوگ دیکھیں گے. نہیں پھر کہنے سرکار پھر کیسے جاؤں؟ کہنے لگے یہ پردہ پڑا ہے کمرے میں اس پردے کو ہٹاؤ. ایک کھڑکی ہے وہ کھڑکی سے تم نیچے کود جانا تم پہنچ جاؤ گے اپنے گھر میں. آپ نے جیسے حسن بیا نے بتایا آپ کھڑکی کھول کے ایک دم سے جھکے تو پاؤں زمین پہ لگ گئے. جب پاؤں زمین پہ لگ گئے تو تھوڑا سا مشکل سے 2-3 فٹ چلے ہوں گے تو ان کی دیکھنے کے دیا جل رہا ہے لالٹین جل رہی ہے. اس کی والدہ بیٹھی ہیں کہتے اے یعقوب تو کہاں سے آ رہی ہے اتنی رات کو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو آپ نے بڑے حیران گئے. تو آپ نے مڑ کے دیکھا کھڑکی کو. دیکھا کھڑکی نہیں ان کے پاس دیوار ہے ان کے گھر کی دیوار ہے وہاں کھڑکی غائب. دیکھو کیا بات ہے. اپنے 90 کلومیٹر پلک جھپتے پہنچا دیا. کہاں سے کہا وہ جیسے کہ وہ بلقیس کا جو تخت ہے نا پلک جھپک کے ساتھ پہنچ گیا وہاں تک. یہ حال ہے کہ ایک مرد مجاہد ایک مرد قلندر اس نے ذاتی دیر میں اپنے مریض کو پہنچا دیا. وہ آپ حیران کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے. میں اپنے گھر میں ہوں یا پیچھے کوئی وہ نہیں آتا نہیں کی. وہ حضور کی شان کے اس میں لکھا ہے. جی حضور کی شان میں آپ نے اپنے پیر و مرشد کی شان میں کچھ اشعار آپ نے لکھے ہیں اور ماشاءاللہ بہترین شاعر بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعر و سخن بھی آپ کو عطا فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ میرے خواجہ میرے محبوب میرے جان جہاں. یہ عرضی پیش کی عرضی ان کے حضور میں عرضی پیش میرے خواجہ میرے محبوب میرے جان جہاں آپ کی ہم پہ کریمانہ نظر ہو جائے. آپ ہیں خواجہ یعقوب شہنشاہ ولی ہم غریبوں کی دعاؤں میں اثر ہو جائے. آمین. میرے آنکھوں سے بہے اشک ندامت جو بھی تیرے قدموں میں گرے لال و گہر ہو جائے. اور جو بھی عاشق ہے تیرا اس پہ ہو پھر ایسا کرم. جو بھی عاشق ہے تیرا اس پہ ہو پھر ایسا کرم. معرفت کا بھی وہ خورشید و قمر ہو جائے. اور تیری چوکھٹ پہ پڑا ہوں تو پڑا رہنے دے. تیری چوکھٹ پہ پڑا ہوں تو پڑا رہنے دے. چاہے یہ رات گزر جائے سحر ہو جائے. اور کھول دے ہم پہ بھی اسرار و حقیقت کے رموز. کھول دے ہم پہ بھی اسرار و حقیقت کے رموز. اپنا جیسا ہی بنا دے جو اگر ہو جائے. ہو کرم آپ کا نایاب پہ اے عالی مقام. ہو کرم آپ کا نایاب پہ اے عالی مقام. چاہنے والا جو منظور نظر ہو جائے. حضور کے صدقے میں حضور خواجہ نایاب علی شاہ. میں رات میں رہا تھا تب کراچی ڈوب رہا تھا نا بہت بارش ہو رہی تھی تو رات کو وہیں قیام کیا میں نے گنبد میں. تو اسی وقت پھر بدی یہ ہوا اور مجھے ایسا لگا کہ سرکار بیٹھ گئے اٹھ کے. کئی موقع پہ ایسا میں نے دیکھا ہے کہ سرکار بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر. اور دیکھتے جس وقت حامیم کا عمل نازل ہوا نا مجھ پر طارق روڈ کی کوٹھی میں جب رہتے تھے نا تو وہاں پر جو نوکری چھوڑ کے آیا تھا ریزائن دے کے پروڈکشن مینیجر تھا چشتیاں سے. تو وہاں پر یہ سوتے میں آواز آئی فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم الحدید. ایک دم سے میری آنکھ کھل گئی تو دوبارہ پھر آواز آئی جاگتے میں. ارے میں نے کہا کون ہے؟ دیکھا تو کوئی سارے تالے پڑے ہیں. بھائی میرا چھوٹا گھر میں اور کوئی تھا نہیں میں اور میرا بھائی. اس کی طلاق ہو گئی تھی چلی گئی بیوی اور میں اپنے پورے کوٹھی میں اتنی بڑی میں سب میں 400 گز کی کوٹھی تھی طارق روڈ میں والد ہماری آبائی. اب تو پسینے پسینے ہو گیا. میں نے کہا پھر میں نے فون کیا منع میاں کو ملتان. منع میاں ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے. کہنا نیا بھائی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بڑی خوشی کا مقام ہے یہ. میں نے کہا کیا؟ کہنے یہ حق تعالیٰ شانہ کی آواز تھی 70,000 پردے سے چھن کی آتی کسی بندے کو. یہ کسی لاکھوں میں کسی ایک کو اللہ تعالیٰ اپنی آواز سے کرتا ہے. یہ اس کی آواز تھی. کہنے بھائی صاحب بتائیں کہ جو آیت ہے نا جو آپ نے پڑھی اس کے معنی کیا ہیں؟ تو میں نے بتایا ان کو کہ اس سے پہلے جو تیری آنکھوں پر جو پڑتا تھا وہ پڑا تھا اب ہم نے ہٹا دیا. اب آج تیری آنکھیں تیز ہیں. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم الحدید.
کہنے کہ نہیں بھائی آپ کو چلے کے لیے بلایا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو چلے کے لیے اشارہ دیا. پھر اس کے بعد موقع بن گئے, چلا بھی کیا. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ میں 2-3 مرتبہ گیا میں وہاں. اس کے بعد یہ حامیم کا پھر ہوا, حامیم کا عمل جو ہے نا, عمل حامیم, یہ کسی کتاب میں نہیں ہے. اور پھر اس کے اندر اضافہ ہوتا چلا گیا, ہوتا اس کے جو حامیم کے اسم اعظم ہے 11 اور 13, وہ سب کے سب مجھ پر آشکار ہو گئے. پھر وہ 6 گھنٹے کا عمل میں نے تیار کیا. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیمار, پریشان, کورونا فرونا, پانی ایسا ہو جاتا ہے وہ زبردست. لوگ ابھی بہت ڈیمانڈ کر رہے ہیں, لوگ حضور کب پڑھائی کریں گے, کب پڑھائی کریں گے. میں نے کہا میں انشاءاللہ کروں گا. دیکھو انشاءاللہ اب ذرا فارغ ہو جاؤں, 20-25 اسکین منگوا لیتا ہوں لین سے, اور بیٹھ جاتا ہوں نماز پہ. چاروں طرف اسکین ہوتے ہیں, اور پھر وہ کبھی 2 نشستوں میں پڑھتا ہوں, کبھی 1 میں. پہلے تو 1 میں پڑھ لیتا تھا, اب میں شاید پڑھ لوں گا 2 نشستوں میں پڑھ لوں گا, یا 1 میں پڑھتا ہوں, کیونکہ اب یہ در نہیں ہوتا. تو میں تو آرام سے پڑھ لیتا ہوں. 1 میں قرآن شریف کی پڑھائی اور 1 کے اندر اسم اعظم کی پڑھائی, یہ 2 میں. لیکن وہ پانی جو ہوتا ہے, اور ہر ایسا مخصوص طریقہ ہے کہ ہر اسم اعظم اور ہر پڑھائی اس کے درمیان میں 11 مرتبہ درود شریف ہوتا ہے. یعنی 11 مرتبہ درود شریف, پھر دوسرا شروع کر دیا, پھر 11 مرتبہ, مطلب پتہ کتنے 1000 مرتبہ درود شریف ہو جاتے ہیں. تو یہ 6 گھنٹے کی پڑھائی کا جو پانی ہوتا ہے اس میں, اور صفری, اس میں صفری جادو کی کاٹ کے بھی وہ ہیں اسم اعظم ہے. آخر کے اندر جو ہے نا لا موجود الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اس کا ہوتا ہے 313 مرتبہ. اور ہر اسم اعظم 313 مرتبہ ہوتا ہے. جتنے اسم اعظم میں پڑھتا ہوں نا, ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع کرتا ہوں, قرآن شریف کا پہلا اسم اعظم ہے. اور لا موجود تک پڑھتا ہوں. چہلقاف بھی ہوتا ہے 11 مرتبہ. اور دعائے خطب وہ ہے نا محمد رسول اللہ, دعائے خطب جنوبی, وہ بھی ہوتا. تو یہ پانی جو ہے نا بہت زبردست ہوتا ہے. جہاں جس کو دیا ہے بڑے بڑے کام اس سے ہو رہے ہیں, بیمار پریشان. یہ تو لوگ آتے ہیں, میں نے کہا بھائی کسی کتاب میں نہیں ہے, یہ تو اوپر سے مجھے ملا ہے. یہ چیز جو چیز اوپر سے ملی اس کی بات ہی کو ضرورت. اس کے اندر فقر شفلان کا غطا کا یہ بھی ہے 313 مرتبہ اس میں اعظم. فقر شفلان کا غطا کا فتح واللہ غالب بھی ہے, واللہ غالب 313 مرتبہ پڑھتے ہیں.